السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، لاپتہ افراد کا معاملہ پاکستان میں سنگین رہا ہے اور حکومت وقت نے، ریاست نے پہلی دفعہ لاپتہ افراد کے فیملیز کے حوالے سے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ 5 سال سے زائد عرصے سے جو لاپتہ ہیں لوگ، ان کی فیملیز کی جو معاشی مشکلات ہیں وہ حل کی جائیں گی ریاست کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے، کہ 50 لاکھ روپیہ فی لاپتہ فرد جو ہے ان کی فیملی کو دیا جائے گا تاکہ مالی مشکلات ان کی حل ہو سکیں اور مالی معاونت کی جا سکے۔ یہ بہت بڑا اچھا فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لاپتہ افراد کا معاملہ بھی سنگین ہے۔ اس معاملے پر بات کریں گے، طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ طیب، فیصلہ تو بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کتنے لاپتہ افراد ہیں؟ حکومت نے کیا فگر دیا ہے؟ حکومت کی جانب سے میں ویسے بتاؤں کہ لاپتہ افراد جیسے آپ نے کہا انتہائی سنگین معاملہ ہے، سنجیدہ معاملہ ہے، اور ریاست اور اس کا کوئی بھی ادارہ انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی کرتا ہے کہ لاپتہ افراد کا ایشو نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ ایشو رہا، ہماری پارلیمنٹ ہو، ہماری جوڈیشری ہو، کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، اس حوالے سے ہمیشہ ڈیبیٹس بھی ہوتی رہی، کمیشن بھی وقتاً فوقتاً بنتے رہے، نامینیٹ بھی ہوتے رہے لوگ۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ اختر جان مینگل کو نامینیٹ بھی کیا گیا تھا اور وہ سارا کچھ فوکل پرسن، اور پھر وہ ایک جو ہے کمیشن بنایا گیا تھا جاوید اقبال، نام نہ لیں اس کا، سر اس کا نام نہ لیں، ہم کمیشن کا نام لیتے ہیں، انفورس ڈس اپیرنس انکوائری کمیشن، ٹھیک ہے۔ وہ کمیشن بنایا گیا جس میں پولیس کی ٹیمیں ہوتی تھی، آئی بی ہوتی تھی، انٹیلیجنس کے ہوتے تھے، جس کا بھی کوئی پیارا لاپتہ ہوتا تھا وہ ان سے رابطہ کرتا تھا، تو وہ متعلقہ جو ادارے ہوتے تھے ان سے پوچھ گچھ اور وہ سارا کچھ، تو وہ جو انفورس یا جبری لاپتہ ہوتے تھے بہت سارے لوگ ریکور بھی ہوئے ہیں۔ اور میں آج بھی اس چیز کا ہوں کہ ویکلی سپریم کورٹ میں، ویکلی تو نہیں، 15 روز کے بعد ایک رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق سبمٹ ہوتی ہے، اور میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ اس رپورٹ میں بہت سارے لوگ بازیاب بھی ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے لاپتہ افراد سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات جو حقیقت ہے، لاپتہ افراد کے معاملے پہ سیاست بہت زیادہ، ریاست کے خلاف پراپیگنڈا بھی بہت کیا گیا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ریاستی ادارے نہیں ہوں گے، ہوتے ہیں ریاستی ادارے بھی شاید کسی کو لاپتہ کرتے ہوں گے، لیکن وہ ان کو کرتے ہوں گے جو شاید ریاست دشمن سرگرمیوں میں یا کچھ ایسی چیزوں میں، وہاں پہ تو دیکھو جو اسٹیٹ کا ریٹ کو چیلنج کرے گا، اسٹیٹ کے خلاف کچھ اقدام کرے گا، تو اسٹیٹ نے تو اس کے خلاف ایکشن لینا ہوتا ہے نا، تو وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ پراپیگنڈا بہت زیادہ ہوا۔ اب ہم بلوچستان کی اگر دیکھیں، خیبر پختونخوا میں بھی لاپتہ افراد کے معاملے سے انکار نہیں ہے، بلوچستان سے بھی، آپ کے سندھ ہو گیا، ہمارا جنوب ہو گیا، جنوبی پنجاب ہو گیا، یا سرائیکی وسیب ہو گیا، تو یہاں پہ چیزیں ہیں، لیکن انٹینسٹی جو ہے میرا خیال ہے کم سے کم تعداد پنجاب سے ہوگی۔ پنجاب میں تو بہت کم تعداد ہے، لیکن سب سے زیادہ تعداد بلوچستان کی ہے۔ لیکن جو آپ نے مجھ سے پوچھا نا ایگزیکٹ فگر اس وجہ سے ڈیولپ نہیں ہے، میں جانتا نہیں حکومت نے کتنی حکومت نے کوئی نشاندہی نہیں کی، حکومت کے پاس لسٹیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو یہ آج جو ایک تاریخی اقدام کیا گیا ہے حکومت وقت کی جانب سے، کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے، تو اس میں وزیر قانون کے بقول کے 2000 قانونی پیچیدگی، یعنی قانونی میکانزم کے تحت وہ جو ایک رولز آف بزنس ہیں، جو آئین قانون بنا ہوا ہے، اور وہ سارا اس کو چیک کرنے کے بعد جو حکومت پاکستان کے پاس ایگزیکٹ فگر بن رہا ہے، اور لاپتہ کا ہے، یا پھر وہ جو ابھی تک جن کا جو 5 سال سے زیادہ عرصے سے ہیں، جن کو معاوضہ مطلب اخراجات دینے ہیں، وہ 2000 ہیں۔ ویسے طیب ان کا فگر 2000 جو یہ این جی اوز اور یہ جو ہیومن رائٹس والے یا جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، ان کی فگر زیادہ ہے۔ ان کی فگر دیکھیں 8000 کا بھی آتا ہے، 9000 کا بھی آتا ہے، اچھا یہ مہرنگ اینڈ یہ جو ہے یہ شاید 5000 کی فگر پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ اختر جان مینگل کہتا تھا ہزاروں لاپتہ ہیں۔ اختر جان مینگل سے جب قومی اسمبلی میں کہا گیا کہ جی آپ ہمیں لسٹیں دیں تو ہم وہ لاپتہ افراد کو بازیاب کراتے ہیں، تو اس نے چند لوگوں کی لسٹیں دی، ٹھیک ہے نا، وہ سینکڑوں میں بھی نہیں تھیں،
یا تو شاید اس نے کچھ اپنے لوگوں کی دی ہوگی، باقی کو اس نے سائڈ پہ کر دیا ہوگا، لیکن اس نے چند کی دی۔ لیکن میں آپ کو ایک اور ٹیکنیکل بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ شاہزین بگٹی جو ہے وہ پچھلی حکومت کے اندر فوکل پرسن بنا تھا لاپتہ افراد سے متعلق، ٹھیک ہے، اور شاہزین بگٹی چونکہ نواب بکر بگٹی ان کا ایک لنک بھی ہے لاپتہ افراد اور ان ساری چیزوں سے۔ شاہزین سے میں نے پوچھا، شاہزین بگٹی کے اپنے بقول، شاہزین نے کہا کہ اس فگر میں کوئی تضاد ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ماما قدیر جو ہیں اس کے مطابق کوئی 7-8 ہزار بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی اس نے کہا میں نے اپنے طور پہ ڈیٹا مرتب کرنے کی کوشش کی۔ اب لاپتہ افراد کے معاملے کو سمجھیں جو شاہزین کے بقول، شاہزین نے کہا کہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی لاپتہ بھی ہیں کہ بلوچستان میں صورتحال کچھ ایسی ہے، بہت تو وہاں پہ انٹرنل آئی ڈی پیز بن گئے ہیں۔ اب یہ ہم تو کے پی کے اور ان حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آئی ڈی پیز کا ٹرم یوز ہوا ہے، بلوچوں کے لیے آئی ڈی پیز کا ٹرم کبھی یوز نہیں ہوا، لیکن شاہزین کے بقول بہت سارے بلوچ ایسے ہیں جو آئی ڈی پیز بن گئے ہیں، یعنی انٹرنل ڈسپلیسڈ پرسن آپ اسے کہتے ہو۔ وہ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ بہت سارے بلوچ جو بلوچستان کے ایسے شہرت زدہ یا ایسے علاقوں میں تھے جہاں پہ، تو وہ بہت زیادہ کچھ آ کے سندھ مائگریٹ کر کے سندھ میں آ کے بس گئے، کوئی آ کے ہمارے ساؤتھ میں آ کے بسے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے ساؤتھ کے تمام ڈسٹرکٹس ڈی سی اوز کو بھی اور آئی جیز کو بھی، جو آئی جی ہیں جو متعلقہ ڈی پی او، ان کو میں نے لیٹر لکھے تھے کہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں کہ کتنے بلوچ مائگریٹ یہاں پہ آ کے ہوئے ہیں۔ تو وہ بلوچ مائگریشن کی وجہ سے بھی ایک تاثر جاتا ہے کہ وہ لاپتہ ہیں وہاں پہ جو، ہاں یہ ایک آئی ڈی پی، بلوچ آئی ڈی پیز بھی ہیں، یہ ایک میں آپ کو حقائق میں مبنی ٹرم بتا رہا ہوں کہ وہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ کاروبار نہیں ہوگا، کاروبار کے لیے بھی لوگ آ جاتے ہیں پہاڑوں میں اور چیزوں میں۔ تو ہمارے ساؤتھ میں سریکی وسیب میں جائیں تو آپ کو ہر دوسرا تیسرا بندہ بلوچ ملتا ہے۔ نہیں، لیکن طیب بات یہ ہے کہ ٹیلی فون رابطے کاری کا، مواصلات کا دور ہے، یہ اتنا فاسٹ دور چل رہا ہے، تو وہ اپنے ورثاء کے ساتھ رابطے میں تو ہونا چاہیے نا ان لوگوں کو۔ نہیں، وہ فیملی، یہ فیملی مائگریشن ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو تو پورا کا پورا فیملی آ کے مائگریٹ ہو گیا نا۔ اب آپ کے سندھ میں تو ہر سب سے بڑی ان کو مسنگ پرسنز میں کاؤنٹ کرتے ہیں، ان میں سے بہت سارے مسنگ پرسن میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے وہ فگر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کئی ایسے بھی بلوچ ہیں جو کمائی کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور کچھ تو بارڈر کراس کر کے ایران چلے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے کسی کا، تو وہ مسنگ پرسن میں آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو دبئی بھی چلے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ریاست کے خلاف جنہوں گن اٹھا لیتے ہیں، تو ان کے لواحقین کہتے ہیں وہ لاپتہ ہو گئے کیونکہ وہ پہاڑوں سے اپنے لواحقین، لیکن جنون لاپتہ بھی ہیں۔ ریاست کا یہ قدم جو ہے، فیصلہ جو ہے، یہ قابل تحسین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لاپتہ افراد ہیں ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے۔ دیکھیں، لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جب آپ پروپیگنڈا کرو گے، ایران میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ کہو گے کہ ادھر لاپتہ ہیں، کوئی ٹریننگ کیمپس پہ بھی چلے گئے ہوں گے، ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا، ٹھیک ہے، کسی نے اللہ نظر بلوچ کو جوائن کر لیا، کسی نے جو ہے وہ بی ایل اے کو جوائن کر لیا، تو وہ اس کی فیملی کے لیے تو وہ لاپتہ ہو گئے، اور بہت سارے ایسے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں آن دی گراؤنڈ، اور مطلب اسٹیٹ ریکارڈ میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی لاپتہ کی لسٹ میں آ جاتے ہیں، تو لاپتہ تو ہیں، اور ریاست نے وہی ایکنالج تو کیا ہے۔ اچھا، ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ سنجیدہ ہے، اب وہ سنجیدگی نہ ہوتی تو وہ یہ ویلفیئر کے اقدام نہ اٹھاتے۔ یہ ویلفیئر کا ہی اقدام اٹھایا ہے، اور یہ بھی کلیئر کیا ہے ریاست نے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو مسنگ کرنے کی کوئی ذمہ داری ریاست قبول کر رہی ہے۔ ہاں، ریاست یہ تاثر بھی نہ دیا جائے، یہ تاثر بھی بالکل غلط تاثر ہوگا، فلاحی طور پر ایک، کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ بیسیکلی جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے، صحیح بات ہے، پروپیگنڈا اور وہ چیزیں، اور جو مسنگ پرسن ہیں نا جنون بھی، ان پہ الزامات بھی بڑے سنگین قسم کے ہیں نا، ظاہر ہے سنگین قسم کے ہیں، لیکن اس میں ایک پوائنٹ بنتا ہے
کہ آپ کو مختلف وجوہات ہیں نا، مختلف وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. بات ایسی ہے کہ صاحب ظاہر ہے کہ آپ لاپتہ کیوں نہیں ہیں، ایسا ہی میں کیوں نہیں. ہاں صحیح بات، ٹھیک ہے نا. اب میں بھی تو میں بلوچ، کوئی گڑبڑ کی ہے تبھی تو گڑبڑ ہوتی ہے تو، اور گڑبڑ بھی ریڈ لائن کراس کرنے والی ریڈ لائن. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، خاص کر بلوچستان کے اگر ہم اس پہ کریں نا، میں ایسے بہت سارے دوستوں کو، لوگوں کو جانتا ہوں جو انتہائی انٹلیکچوئلز تھے. ٹھیک ہے. اور اکثر ان سے یا کسی کے ذریعے سے یہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ سی ایس پی افسر بنے، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سسٹم کے اندر آ کے نا، سسٹم کے اندر آ کے سسٹم کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور ایک میں قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک بلوچ کی بڑی مشہور ہے ہسٹری کہ وہ یہاں پہ سی ایس ایس کی بھی تیاری کر رہا تھا، نہ جانے اس کو کیا ہوا، وہ یہاں سے چلا گیا، پہاڑوں میں چلا گیا، اور پھر وہ ایف سی پہ اٹیک میں ملوث رہا. اچھا 2 اٹیک یا 3 اٹیک اس نے کیے، اور پھر اس کے بعد جوابی کاروائی میں وہ مارا بھی گیا. اب اس جیسا ذہین بندہ، یار تجھے گن اٹھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اصل میں ذہن سازی کی جاتی ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے. اور پھر یہی وہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا نصیر آباد میں ان بلوچوں کو مخاطب کر کے، اس نے کہا تھا دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میری فیملی نے بھی شہادتیں دی ہیں، ٹھیک ہے، وطن کے لیے دی ہیں، اور جن کے خلاف آپ وہ کر رہے ہو انہی کی ہی انوالومنٹ سے میری فیملی گئی ہے. لیکن اس نے کہا کہ میں نے وہ بندوق نہیں اٹھائی، میں سسٹم میں آ کے اور میں اس کے حصہ بنا ہوں، اور میں اسی پارلیمان میں بیٹھ کے میں وہ آواز بلند کرتا ہوں. تو آپ یہ چیزیں چھوڑ کے تو آپ اس سے مت آ جائیں. تو اس وجہ سے بہت زیادہ بلوچ جو لاپتہ ہے وہ اس سائڈ پہ پہاڑوں میں تو ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ ہو جاتا ہے کہ وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، اور جو لاپتہ شاید ہوتے ہوں گے تو وہ ان کے ساتھ کنیکشن کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ان کی اپنی عدالتیں ہیں، انہوں نے اپنی عدالتیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. کئی مطلب ہے ان کا اپنا نظام سسٹم ہے، جس کو اٹھاتے ہیں چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اسٹیٹ کو جو نہیں مانتا تو اس کو اپنا ایک انہوں نے اپنا پیرالل سسٹم بنایا ہوا ہے نا. تو جیسے طالبان والا یہ والا سسٹم تھا تو ان کا بھی اپنا سسٹم ہے. تو اس وجہ سے یہ، لیکن ریاست پاکستان نے دیکھیں واٹ ایور جو بھی ہے، وہ اس کا برین ہیک ہو گیا، وہ مائنڈ وہ ہو گیا، وہ جذباتی ہو گیا، وہ کچھ بھی ہو گیا، وہ ٹریننگ پہ چلا گیا، وہ کہیں پہ گن اٹھا کے لڑ رہے. لیکن وہ جو بزرگ والدین ہیں وہ تو بیچارے سفر کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہمارا بیٹا کدھر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ریاست نے یہی کہا ہے کہ ہمارے اوپر دوش نہ دیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جو سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہماری ہمدردیاں ہیں، جو والدین ہیں، جو فیملیز ہیں. اور اسی ہمدردی کے تحت وہ جیسے ہے نا کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی، تو ان کسی نہ کسی طور پہ اس اقدام سے مجھے وہ جھلک نظر آتی ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمیں جو ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کمانے والا وہی ہو، ماں باپ کا سہارا وہی ہو جو اٹھایا گیا یا اٹھ گیا یا بھاگ گیا یا اس نے فراری کیمپ کو جوائن کر لیا، کچھ بھی کر لیا. تو اب وہ والدین تو سفر کر رہے ہیں نا، وہ تو تصویریں اٹھا کے مہران کے سنگ چل رہے ہیں نا کہ ہمارا بیٹا لاپتہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب ان کے لیے جو ہے وہ ریاست نے یہ کہا ہے کہ 50 لاکھ ان کو معاوضہ دیا جائے گا. بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوئے ہیں جن کے وہ رسات تصاویر لے کے آتے ہیں تو وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پہاڑوں پہ تھا. اچھا ایک کیس بڑا مشہور ہے، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اس میں پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن بات ہے جب ریاست کی بات ہے تو پھر اس میں قومیت ایک سائڈ پہ چلی جاتی ہے، سچ کچھ اور، سچ بولنا پڑتا ہے. یہ جب یہ مہرنگ یہاں پہ بیٹھی تھی، میری سپورٹ ہے مہرنگ کے لیے، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ وہ قومی دھارے میں رہ کے، جیسے یہ انہوں نے مسنگ پرسن کو قومی دھارے میں شامل کر لیا اس پورے میٹر کو. اس کا نام بھی یہی ہے کہ مسنگ پرسن نیشنل کنسنسس اینڈ لیگل ریزولیشن، قانونی طور پہ اس کا حل بھی دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو مہرنگ کو بھی چاہیے کہ قانونی دھارے میں آ جائے، ریاستی دھارے میں آ جائے، ریاست کو تسلیم کرے، اور قومی دھارے میں آ کے وہ پارلیمان میں اگر بلوچستان کے ایوان میں بیٹھ کے وہ یہ زبان یوز کرے اور وہ یہی اپنے مطالبات کرے تو زیادہ کارگر ہوں گے. سردار اختر مینگل جب پی ٹی آئی حکومت میں شامل ہوئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جب تک وہ علیحدہ نہیں ہوئے تھے بہت سارے بلوچ انہوں نے بازیاب کروائے تھے، کچھ کرائے تھے. اور مینگل صاحب سوری ٹو سے اختر جان مینگل سے، میں تو مدب ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہوں نے لاپتہ افراد کو ارب روپے میں بیچ دیا تھا. سوری ٹو سے یہ حقیقت ہے، کیونکہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. انہوں نے
کمائی وہ اسی کی کھاتے ہیں، سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب یہاں پہ مہرنگ بیٹھی ہوئی تھی، اب حقائق اللہ جانے، میں نے اس سٹوری کو زیادہ انویسٹیگیٹ نہیں کیا، لیکن جب وہ ایران اور پاکستان کے میزائل فائر ہوئے ایک دوسرے پہ، تو وہ جو بلوچستان، ایرانی بلوچستان میں جو کہ میزائل جا کے لگے، تو جن لوگوں کی تصاویر آئیں کہ یہ لوگ جہاں بھاگ ہو گئے پاکستانی سٹرائک میں ایرانی علاقے میں، تو ان کی تصاویر ادھر کیمپ میں یہاں پہ انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی۔ تو یعنی ان کے بندے ایران میں بیٹھے ہوئے تھے، ایران میں بیٹھے ہوئے تھے اس ٹائم یہ چیزیں، اور وہ مسنگ پرسن میں تھے، مسنگ پرسن میں تھے، اور اس ٹائم یہ چیزیں خبروں میں، اخبارات میں چھپی۔ تو میں ان بیس پہ کر رہا ہوں، میں اپنے طور پہ میں نے انویسٹیگیشن نہیں کی، یا میں اپنے طور پہ وہ نہیں ہوں، لیکن جو ایک میڈیا میں جو چیز چلی ہے، چھپی ہے، اس کے مطابق یہ چیز تھی کہ ایسے بہت ساری چیزیں تھیں جن کی تصاویر اس کے کیمپ میں، مہرنگ کے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے کیمپ میں جن کی تصاویر لگی ہوئی تھیں، ان میں کچھ لوگ، وہ جو ایران بلوچستان میں پاکستان کا میزائل سٹرائک ہوا تھا، اس میں وہ لوگ مارے گئے تھے، ٹھیک ہے، اس ٹائم یہ چیزیں سامنے آئی تھیں۔ تو پھر مسنگ پرسنز تو نہیں ہوئے تھے؟ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے مسنگ پرسنز ہیں جن کو مسنگ پرسن کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، یا تو وہ فراری کیمپ میں ہوتے ہیں، یا وہ ایران والی سائڈ پہ ٹریننگ یا ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ فگر جو آپ نے پوچھا تو وہ ایگزیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ریاست کا اقدام ہے، یہ بہت زیادہ قابل تحسین ہے، اور 50 لاکھ دینا، یعنی کہ وہ جان چلی جاتی ہے یا بندہ لاپتہ ہو جاتا ہے، اس کا تو وہ متبادل نہیں ہے، یا اس کا وہ نہیں ہے۔ یہ قبائلی تنازع ہوتے ہیں ہمارے ہاں، تو وہ 3-3 4-4 لاکھ ایک بندے کا معاوضہ ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ صاحب کوئی جان چلی جاتی ہے تو اس کا پھر معاوضہ دیا جاتا ہے نا، خون بدل یا یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ تو وہ دیتا ہے جو دوسرا فریق جو انوالو ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ریاست یہ چیز واضح کر رہی ہے کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، لیکن چونکہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دے، وہ اپنی شہریوں کی حفاظت کرے، وہ اپنی شہریوں کی ویلفیئر کرے، تو اس ویلفیئر کے تناظر کے اندر یہ آج جو ہے حکومت پاکستان کا ایک بہت بڑا ایسا اقدام ہے جو اپریشیٹیبل ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ طیب بلوچ، ٹائم کیونکہ 17 منٹ ہو گیا ہے۔ ویورز، طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔